ہر طرح کے درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد، کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے، تو میں اپنی گفتگو کو بھی بالکل کلوز کر کے مختصر سی گفتگو، اپنا پیغام صرف آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کی اہل بیت کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے۔ ان کی محبت کے بغیر بندہ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، محبت اہل بیت کی نہیں بلکہ صحابہ کی بھی محبت اور اہل بیت کی بھی محبت ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ کار اپنی زندگی میں کر ہمیں دکھایا ہے۔ نجاشی بادشاہ، حبشہ کا یہ بادشاہ تھا، تو اس کے دربار میں صحابہ ہجرت کر کے گئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے۔ تو نجاشی بادشاہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن انہیں حضور کے مہمانوں کی بڑی عزت کی، بڑی خاطر تواضع کی۔ پیچھے قریش مکہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کے دین کی تبلیغ حبشہ تک نہ پہنچے، ان کو روکنا ہے۔ جب یہ پہنچے، یہ نجاشی بادشاہ کو ورگلانے لگے کہ یہ لوگ ایک نیا مذہب لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا اب تمہاری بات سننے نہیں والا، کیوں میں ان کی بات سن چکا ہوں۔ یہ تو مدینہ الرسول سے کریم آقا کے مہمان آئے ہیں۔ تو جب کچھ عرصہ گزرا تو چند عرصے بعد نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں آئے۔ جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے تو ان کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک ترکی خیمہ منعقد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی خاطر تواضع کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، کریم مہمان تو پہلے بھی بہت آتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جناب حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ نقشبندی صاحب ماشاءاللہ ہمارے خطیب وہ تشریف لے آئے۔ تو اب تو چاہیے کہ میں اپنی گفتگو کو مزید ہی کلوز کروں۔ تو نجاشی بادشاہ کے جب لوگ آئے نا، تو کریم آقا خود ان کی خاطر تواضع کرنے لگے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، لوگ تو پہلے بھی بہت آتے ہیں، مہمانوں کا آنا جانا تو اس آستانے پہ لگا رہتا ہے، لیکن ان کی خاطر تواضع خود کرنا، ان کا خیال خود رکھنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ کریم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جب نجاشی کے دربار میں میرے صحابہ گئے تھے تو اس نے ان کا احترام کیا تھا۔ آج میں محمد دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو میرے صحابہ کی عزت کرے ان کی عزت میں محمد خود کرتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کی عزت، صحابہ کی محبت ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ آؤ اب دوسری بات، اہل بیت کی محبت، یہ دونوں جدا نہیں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ حضور کے در والے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے۔ ان کو بھی نسبت کریم سے ہے، ان کو بھی نسبت کریم سے ہے، اور جس کو میرے کریم سے نسبت ہو جائے پھر اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی تو دنیا سمر جاتی ہے۔ آج لوگ لاکھ اختلاف کریں، کوئی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پر بکواسات کرے، کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر بکواس بات کرے، لیکن ایک سچا اور سچا عقیدہ اہل سنت کا ہے، جو صحابہ کی عظمت کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے کس انداز سے ہمیں اہل بیت کی محبت کو سکھایا۔ حضرت مولانا حامد رضا خان، یہ اعلیٰ حضرت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا تھا۔ اب ان کا ایک مرید تھا اور بڑا عقیدت مند تھا، وہ کہنے لگا میرا پیر مفتی اعظم ہند ہے۔ ایک نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، تنقید کرنے والا، اس نے کہا تم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بھی بناتے ہو مفتی اعظم، اعلیٰ حضرت امام اعظم، اعظم سے چھوٹی ڈگری تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، لیکن واقعی میرے پیر، میرے استاد، میرے شیخ
وہ مفتی اعظم ہے۔ اس نے کہا چل پھر مجھے بھی لے چل، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر تو وہ بتا دے تو میں بھی عقیدت مند بن جاؤں گا۔ جب یہ آئے تو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دروازہ کھلتا ہے گھر کی طرف، ایک باہر گلی کی طرف۔ جب یہ آیا اس نے کہا حضور یہ ایک میرا دوست ہے، کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بولو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا جی حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام کیا ہے؟ 4 شہزادیاں ہیں، فرمایا نام کیا ہے؟ خاموشی سے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھے اور گھر والے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ تنقید کرنے والا تھا، نہ ماننے والا تھا، فوری منہ کھولا، کہنے لگا لے دیکھ لے اپنے مفتی اعظم کا حال، دیکھ لے جن کو تو مفتی اعظم ہند کہتا تھا، نبی کی شہزادیوں کے نام تک معلوم نہیں۔ دیکھنے گئے ہوں گے کوئی کتاب، نام کو دیکھنے گئے ہوں گے۔ جب اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے واپس پلٹے تو داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جس وقت تو نے سوال کیا تھا میں تھا بے وضو اور تو نے سوال کیا نبی کی شہزادیوں کا، تو فرمایا اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہو، نبی کی شہزادیوں کا نام بے وضو لے، یہ ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ میرے بابا نے دنیا والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، آقا تیرا سب گھرانہ نور تھا۔ یہ انہوں نے ہمیں درس دیا، سید زادوں کا ادب اور احترام دیا۔ لیکن میں اپنے موضوع کیا پیغام حسین، فکر حسین وہ کیا ہے، بس ایک بات اس پر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں یہ کوئی اقتدار کی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی تخت کوئی کرسی کے لیے نہیں، بلکہ ایک فکر لے کر، ایک سوچ لے کر جو قیامت کی صبح تک وہی فکر چلتی رہے، وہی سوچ چلتی رہے، بس وہ پیغام لے کر گئے۔ وہ پیغام اور وہ فکر کیا تھی؟ فرمایا حق کے سامنے، حق کے لیے باطل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ تم تھوڑے کیوں نہ ہو، جب تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے تمہارا سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن تمہارا نام رہتی دنیا تک رہے گا، قیامت کی صبح تک تمہارا نام رہے گا۔ کیونکہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا سامراج کے ساتھ جب اس کی فوجیں ٹکرائی تو مہاتما گاندھی کے چند لوگ تھے، اس نے کہا سامراج کی فوج سے ٹکر لے لو، فوج کہنے لگی کیسے ٹکر لے لیں، ان کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہو رہا ہے غروب بھی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ایسے نہیں کہہ رہا، اس وقت تمہارے سامنے حسین ابن علی کا کردار ہے، وہ 72 تن کو لے کر 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، ڈٹ گئے تھے، سر تو اپنا تن سے جدا کر لیا لیکن حق کو بلند کر گئے۔ اگر امام علی مقام میدان کربلا میں اپنا سر تن سے جدا نہ کراتے تو جو یزید ہمیں اسلام دینا چاہتا تھا وہ اسلام کیا ہے؟ آؤ سنو، اس سے بڑا یار جو بندہ حضرت امام علی مقام کو نواسہ رسول کو شہید کروا سکتا ہے، اس سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اس نے بڑے بڑے کام کیے۔ یہ وہ لعنتی تھا کہ جس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دے دیا، اس کے حلال قرار دیے ہوئے کو اس نے حرام قرار دے دیا۔ یہ وہ یزید تھا کہ جس نے بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا۔ یہ وہی یزید تھا جس نے شراب کو جائز قرار دے دیا تھا۔ شراب پینا ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن شراب کو جائز قرار دینا یہ تو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ تو یزید نے کہا کہ مسجدیں بناؤ، جتنی مرضی بناؤ، نمازیں جتنی مرضی پڑھو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن مسجد بھی بنے، ساتھ میں رقص و بسمل کی محفلیں بھی ہو، شراب خانہ بھی ساتھ بننا چاہیے۔ امام علی مقام نے کہا اگر مسجد بنے گی تو صرف مسجد بنے گی، پھر شراب خانہ نہیں بنے گا، میرے ہوتے ہوئے شراب خانہ نہیں بن سکتا۔ یزید کہتا تھا کہ گانوں کی محفلیں ہوں، لیکن امام علی مقام نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتے، اسی لیے میں تیری بیعت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس نے مسلم بن عقبہ کے کمان میں، ایک روایت میں آتا ہے 12,000 کا لشکر، ایک میں آتا ہے 20,000 کا لشکر، اس نے مدینہ کی روانگی کے لیے بھیجا کہ مدینے پر چڑھائی کر جاؤ۔
انہوں نے پھر کیا 700 صحابہ کرام کو شہید کر دیا اور عام لوگوں کو ملا کر 10,000 افراد کو مدینے میں انہوں نے شہید کر دیا. مدینے کی گلی کوچوں میں قتل و غارت کر دیے. مسجد نبوی میں 3 دن تک یزید نے گھوڑے بندوا دیے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان تک نہ ہوئی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر آج کسی کے ظلم اور جبر کی وجہ سے ہماری اس گاؤں کی مسجد میں اگر ایک وقت کی اذان نہ ہو تو پورا گاؤں اس بندے پر امنڈ آئے گا کہ یہ کیسا ظالم اور جابر ہے کہ جس نے رب کے گھر سے اذان کو بند کروا دیا. لیکن یزید وہ تھا کہ جس نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے بندوائے رکھے, 3 دن تک اذان تک نہ ہونے دی. یہ وہ تھا جس نے مدینے سے پھر مکے کی طرف چڑھائی کی. اس بندے نے مسجد خانہ کعبے کے غلاف کو جلا دیا. اس بندے نے خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا. کئی دنوں تک خانہ کعبہ بغیر غلاف کے رہا. یہ اس کی غلاظتیں تھیں. ان سارے پروپوگنڈوں کے خلاف امام علی مقام علم لے کر بلند ہو گئے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. رب کے گھر میں اذان نہ ہوتی, نبی کی سنت اجا نہ ہوتی, 12 الہ نوح سناتا پھرتا, تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. اگر امداد نہ کرتے کربلا میں اگر حسین, تو اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. رب کعبہ کی قسم واقعی اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا. لیکن جس طرح امام علی مقام نے اپنا خون دے کر, ننھے علی اصغر کا خون دے کر, جوان علی اکبر کا خون دے کر, یار اندازہ تو کرو. جس میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ امام علی مقام جب میدان کربلا میں گئے تو آپ کی عمر 56 سال تھی. داڑھی کے بال سیاہ, سر کے بال سیاہ. لیکن جس وقت میدان کربلا میں سے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لائے, خیمے تک پہنچنے تک سارے بال سفید ہو چکے تھے. یہ ہوتا ہے اولاد کا درد, جوان اولاد کا درد. لیکن ان ساری تکلیفوں, ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے جو امام کے آخری جملے تھے ان پر میں اور آپ غور کریں. آپ نے فرمایا اللہم رضن بقضائکا وصبرن علی بلائکا. میرے مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں, بتا تو بھی حسین ابن علی پر راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں جس طرح بے حیائی, فحاشی, عریانی, گانے باجے, شراب, سود خوری, یہ وہ کام ہے جس کو یزید پروموٹ کرنا چاہتا تھا, بڑھانا چاہتا تھا. اگر میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یقیناً یہ کام بہت زیادہ پھیل چکے ہیں. تو ذرا غور کریں, اپنے اندر جھانکیں ہم کہ کیا ہم حسینیت کے مشن پر ہیں یا یزید کے مشن پر ہیں. حسین کے مشن کیا تھا؟ ان ساری چیزوں کو ختم کرنا. تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی, مطلوب ہے آج زمانے کو قیادت حسین کی. واقعہ ہی کوئی حسین ابن علی کا جان نشین اب اس زمانے کو ضرورت بن گئی ہے. فلسطین کے جو حالات ہم دیکھ چکے ہیں, کوئی حسین ابن علی کا جان نشین ہی ہوتا تو وہ اس ظلم, اس ستم کے خلاف کھڑا ہو جاتا. تو فرمایا مطلوب ہے آج زمانے کو قیادت حسین کی. ہر سو زمانے میں یزیدیوں کا زور ہے, منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی, آج پھر ہے ضرورت حسین کی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے پاس سامنے پیش کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ